فرمایا خدا کے علم میں حالت بدل رہا ہوں، میں مر نہیں رہا، خدا کے علم میں حالت بدل رہا ہوں، میرے تمام جسم پہ عذاب ہے مگر میرا دل اللہ کے ساتھ مطمئن ہے، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، جو صاحب سوال کرنا چاہتے ہوں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں، اور ان کو اگر کوئی صاحب نہیں بولنا چاہتے، سوال لکھ کر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں، میں نے کاپی اور پینسل بھجوائی ہے، تو وہ آپ لکھ کے ہمیں بھجوا دیں، ہم آپ کے نام سے آپ کو بلاتے جائیں گے۔ تو سوال جواب کا سیشن میرا خیال یہاں سے شروع کیا جائے، سائڈ سے کوئی صاحب جو سوال کرنا چاہے۔ کہ دو قسم کے موت ہیں، ایک شہید کی موت اور دوسری تباہی موت۔ شہید کی موت کے بارے میں کچھ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ ہم شہید ہو گئے، لیکن تباہی موت سے ریلیٹڈ میرا یہ سوال ہے کہ قرآن حکیم میں پارہ نمبر آیت نمبر اور سورہ فاتح اس میں آتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ وہ لوگ جو قبروں میں مدفون ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانتے، ہاں میرے حضور اس سے پہلے۔ جناب محترم، جب کوئی قرآن مثال دیتا ہے، جب آپ اللہ کی طرف سے، میرا خیال یہ ہے اگر میں ایز اے ٹیچر آپ کو بتاؤں تو سب سے بڑی میری دشواری یہ ہوگی جب کسی کو میں سبق دیتا ہوں کہ میں نے کس لینگویج، کس انداز، کس سنٹیکس اور کس پس منظر میں وہ مطلب کسی کو کنوے کرنا ہوتا۔ میں کہتا تو نہیں ہوں مگر میرا خیال ہے اگر اللہ کی طرف سے میں سب سے بڑی مشکل ایز دی فرسٹ ٹیچر آف آل یونیورس گنوں تو میرا خیال یہ ہے کہ جہاں معلومات کا اور علم کا اتنا بودھ ہو جتنا ہم میں اور اللہ میں ہے، تو سب سے بڑی دشواری جو ہے سنٹیکٹیکلی، لاجیکلی یہ ہے کہ اللہ کس انداز میں چیزوں کو کنوے کرتا ہے لوگوں کو۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک کائناتی علم جو ہے جب وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اس کے معانی میں، اس کی ترتیب میں یا خدا کے مفہوم میں جو اصل مطلب ہے کیا وہ لوگوں تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اس کے باوجود آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو قرآن میں تعلیم دی ہے وہ بعین ہی اس کو اچھی طرح پتہ تھا کہ مائنر موسٹ ٹیلنٹ سے لے کر ایک اعلیٰ ترین ٹیلنٹ تک بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ بعض اوقات جب وہ مثالیں کوٹ کرتا ہے، جیسے اس نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ تم اس جگہ ذوالقرنین پہنچا جہاں اس نے سورج کو کیچڑ میں ڈوبتا ہوا دیکھا، تو انفیکٹ اٹ ڈزنٹ ہیپن، یو نو اٹ اینڈ آئی نو اٹ ڈزنٹ ہیپن۔ اسی طرح جب وہ بہت ساری مثالیں کوٹ کرتا ہے تو رائج الوقت لینگویج میں جو لوگوں کے فہم کے قریب ترین بات ہوتی ہے اسے کنوے کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ تم قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں کو سنا نہیں سکتا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دے آر آؤٹ آف دیٹ پیٹرن اینڈ کارڈر ویئر یور لیسنز آر نیڈیڈ ٹو ٹیچ دیم۔ اگر یہ بات ہوتی، مگر اس کے باوجود جب آپ کانڈکٹ آف دی پروفٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ قبروں میں عذاب قبر بھی دیکھ رہے ہیں جو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طرز زندگی پہ وہ عذاب قبر ہو رہا ہے، یا جو سوال جواب ہو رہے ہیں، جو فرسٹ ایور کوسچن اینڈ آنسر ہیں جس کی تمام حدیث شہادت دیتی ہے، وہ بھی فرسٹ ایور پرنٹ آف لائف پہ ہے جو قبر میں ہے۔ بلکہ مجھے بڑی سخت پریشانی تھی کہ ظاہر ہے کہ قبر میں اگر ایک دو لمحے کے لیے آپ کو جگایا جائے اور آپ اپنی زندگی سے ہٹ کر اس چھوٹی سے ماحول میں آپ کی دوبارہ آنکھ کھلے تو شاید آپ کا کوئی اور کویشچن ہو۔ میرا کویشچن یہ تھا کہ ہاؤ کین وی بی آؤٹ آف فیئر ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ، اور اگر ہم اس طرح اس درجہ خوفزدہ حالت میں ہوں گے تو ہم کیسے ان ملائکہ کو سینسیبلی جواب دے سکیں گے جو ہم سے سوال پوچھتے ہیں من نبیوں کا، من ربوں کا۔ تو پھر میں اسی مخمصے میں تھا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملی کہ جس میں کہا گیا کہ جب بندہ اٹھایا جائے گا تو اس کو بالکل خوف و ہراس سے پاک رکھا جائے گا،
اور وہ جو کچھ بھی جواب دے گا بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے دے گا اور بڑا سینسیبلی اپنے احساس میں ہوگا۔ تو قبروں کی زندگی کے بارے میں تو قطعاً پورے میرے عالم اسلام میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کویشچن یہ ہے جو بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آپ کی بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ آٹومیٹیکلی ہم لوگ وہ ہیں جیسے آپ ریس میں بوڑھوں کو ذرا پیچھے جگہ دیتے ہیں، جوانوں کو آگے جگہ دیتے ہیں۔ مجھے تو اس میں آبسٹیکل ریس جیسی ہوتی کہ بوڑھوں کو اس لیے آگے جگہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ جلدی پہنچ جائیں، اتنا ایڈوانٹیج یہ جوانوں کو نہیں دیتے، ان کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں تاکہ جب ریس شروع ہو تو دونوں ایکول بینیفٹ پہ چلے جائیں۔ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو وقت ہے، یہ اصل میں آبسٹیکل ریس میں ہم ان سے بہت پیچھے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے، آپ نے لوگوں سے پوچھا تو وہ بڑے سوچ میں پڑ گئے صحابی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ملائکہ کا۔ تو آپ نے کہا ملائکہ کا کیسے؟ وہ تو ہر وقت اپنے پروردگار کو سینس میں رکھتے ہیں، قریب رہتے ہیں، ان کو تو اللہ کے بارے میں کوئی شبہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے سوچنا شروع کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا۔ فرمایا میرا کیسے؟ میں تو اللہ کے حضور میں ہوتا ہوں، جبریل آتے ہیں جاتے ہیں، مجھے تو کسی بات پہ کوئی شبہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ سوچ ساچ کے کہا ہمارا۔ کہا تمہارا کیسے؟ تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، میرے پاس رہتے ہو، تم نے معجزات دیکھے ہیں، تم اللہ سے بہت سارے تعلق رکھتے ہو۔ پھر جواب میں فرمایا کہ ان لوگوں کا جو میرے بہت بعد میں آئیں گے اور جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا مگر تمہاری طرح مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ اس آبسٹیکل ریس کے بعد جب ہم یہ اس قسم کے جملے پڑھتے ہیں جیسے قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے، تو یہ ایک روایتی جملہ ہے جس کے اللہ یہ چاہتا ہے آپ کو کہنا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ مردے کو کلام نہیں سنایا جا سکتا۔ Now this is against the law of the other dimension. ادر ڈائمینشن کو اپلائی کریں گے تو اللہ اور رسول شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ قبروں میں لوگ سنتے ہیں، مگر جو لوگوں کے علم میں ہے، جو باہر کی ڈائمینشن اندر کی ڈائمینشن سے بات نہیں کر سکتی۔ تو یہاں قرآن میں جو یہ جملہ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب جیسے تم جانتے ہو، اگر ہم اس کے پیچھے ایک لگا لینا جملہ، جیسے تم جانتے ہو کہ باہر کا آدمی قبر کے بندے سے کلام نہیں کر سکتے، وہ مردہ ہوتا ہے، اسی طرح تم ان لوگوں سے کلام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مردہ ہیں، بظاہر تمہیں زندہ لگتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوگا۔ یہ ایک سوال ہے میرے پاس ہے، یہ اگر آپ اجازت میں پڑھیں کہ حروف مقطعات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت، مگر اس آیت کو آپ نے پورا نہیں پڑھا۔ اللہ یہ کہتا ہے ان آیات میں کہ یہ مقطعات پہ غور کرنے سے زیغ فی قلوب، یہاں بلکہ مقطعات کا ذکر نہیں ہے، متشابہات کا ذکر ہے۔ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ متشابہات پر میں ابھی اتفاق سے 1-2 گھنٹے کا لیکچر ختم کر کے آیا ہوں، جو میرا مین لیکچر تھا۔ آئی وش آئی کوڈ ریلیٹ اٹ ٹو یو بٹ اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم۔ متشابہات کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو آیات عمومی پہ نازل اور دوسری جو مقطعات پہ ہیں۔ تو نارملی جو ہمارا پیچھے سے سلسلہ چلا آتا ہے وہ یہ ہے کہ مقطعات ہی متشابہات ہیں، مقطعات کے علاوہ بھی متشابہات ہیں، بلکہ اگر آپ غور کرو تو قرآن میں یہ کہا کہ تمام آیات قرآن محکم ہیں اور تمام قرآنی آیات متشابہات ہیں۔ تو بظاہر یہ بہت بڑا تضاد لگتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کہتا ہے کہ ساری آیات قرآنی محکمات میں سے ہیں، جیسے اس نے کہا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ میں نے قرآن کی ایک ایک آیت محکم کی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کچھ آیات متشابہات ہیں اور کچھ جو ہیں محکمات ہیں۔ تو دراصل دونوں میں صرف علم کا فکر ہے، فرق ہے۔ اگر کوئی فاصلہ ان کے فہم و فراست میں ہے تو علم کا ہے، کہ اگر آپ کا علم راسخ ہے، اچھا ہے، تو پھر تو آپ یقیناً متشابہات پہ غور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا علم اتنا نہیں ہے تو بیٹر یو مے ناٹ
take a risk of misunderstanding the Quranic verses. تو خدا نے اس میں بلکہ سب سے خوبصورت سٹیٹمنٹ جو اس پہ دیا ہے سادات اہل بیت میں سے فرمایا کہ جب تمہیں متشابہات سمجھ نہ آئیں تو ان کو محکمات پہ لوٹا دو. جب تمہیں متشابہات نہ سمجھ آئیں تو ان کو محکمات پہ لوٹا دو, اسی میں دین کی بھلائی ہے. یعنی متشابہات کا دائرہ, محکمات اس کی حدود ہیں. جیسے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے عقل دی ہے, دانشوری دی ہے, مگر تم اس کائنات کے آخری دائروں سے نہیں نکل سکتے الا بسلطان. وہاں بھی ایک ایکسیپشن قرار دے دی, الا بسلطان, کیونکہ باہر عالم کائناتی داروں سے بہت لوگ نکلے ہیں, مگر الا بسلطان یہاں خدا کی مدد اور خدا کی محبت اور خدا کی اپنی اجازت مراد ہوگی اس سے. اسی طرح مقطعات کا جو حروف کا علم ہے, اگر آپ غور کرتے تو یہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس لیکچر میں, بہت طویل سا سیشن ہے, مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ رائے دی گئی ہے. یہ علیحدہ بات کے 1200 سال کے بعد ایک مربوط لیکچر شاید اس کو میں نے دیا ہو اور جسارت کی ہو اللہ کے حضور اس کو ایکسپلین کرنے کی, مگر مجھ سے پہلے بھی جستا چھوٹی چھوٹی رائے لوگوں نے اس پہ دیے. اور سب سے زیادہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے مقطعات کے بارے میں, اور میں ایک دو آپ کو ایکسپلین کر دوں. جناب علی بن فاطمہ بنت علی کی بھی روایت جو ہے اس میں موجود ہے کہ میرے والد جو ہے مقطعات کے توسط سے دعا مانگا کرتے تھے, اور میں نے کئی مرتبہ ان کو نماز میں اس طرح دعا مانگتے دیکھا کہ قاف ہا یا عین صاد اغفر لی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ مقطعات وہ قطع شدہ لفظ ہیں جو اسماء الہیہ سے نکالے گئے. جیسے الف لام میم را ہے تو یہ الرحمن میں سے نکالے گئے, جیسے صاد ہے تو اللہ کے نام الصادق سے نکالا گیا. تو یہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ ان میں سے اس لیے نکالے گئے ہیں کہ عرب کا ایک طریقہ تھا, ایک رواج تھا کہ وہ کسی لفظ کو ایک مکمل لفظ کا خلاصہ سمجھ کے اس کی بات کرتے تھے. سب سے بڑا جو ہمارے نزدیک آرگومنٹ ہے مقطعات کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جب قرآن اترا اور مقطعات پیش کیے گئے تو قاضی ابو بکر کے نے جو بات اس پہ کی ہے وہ بڑی معقول ہے کہ کسی بھی عرب نے کسی بھی حرف پہ گلہ نہیں کیا, اعتراض نہیں کیا, کوئی شکوہ نہیں کیا کسی نے. اگر یہ طریقہ مروج نہ ہوتا, اگر یہ لینگویج میں کوئی ایسی آڈ چیز ہوتی کہ جس کو کسی اور کے علم میں نہ ہوتی تو کئی عرب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے جو دانشور تھے, لسان تھے, وہ اٹھ کے اعتراض کرتے کہ یہ کیا تم نے اوٹ پٹانگ عربی نکالی ہوئی. مگر ایسا کوئی اعتراض جو ہے کسی مقرر کی طرف سے یا خطیب کی طرف سے یا لسان کی طرف سے نہیں آیا کہ اللہ کوئی انوکھی بات کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ مروج تھا زبان میں, مگر اللہ نے ان پہ اس لیے تحدید کر دی کہ کم علم کے ہاتھ میں اس قسم کے اشارات جو ہے تناقض کا باعث بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے جہاں یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, وہاں تخصیص کر دی کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا, کہ سوائے ان لوگوں کے جو علم میں راسخ ہیں